الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والائہ اجمعین وبعد. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عید الفطر کے احکام اور مسائل. سب سے پہلی چیز یہ ہے، عید الفطر کے لیے پہلے چاند کا نظر آنا ضروری ہے. چاند ہلال یہ عید کی شہادت کے لیے دو مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. ایک کی شہادت منظور نہیں ہوگی. یہ مشکات المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے. آج کل کیونکہ رویت حلال کمیٹی ہے، باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، تو ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. خود چاند نظر آنا یا خود ہم دیکھیں گے تب عید کریں گے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب نیا چاند کا آپ کو پتہ لگ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وربی وربک اللہ. سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، اور صرف یہی حکم ہے. لوگ نئے سال کے لیے دعا پڑھتے ہیں، نئے سال کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ صرف ہر نیا چاند دیکھنے کی دعا ہے. اس کے پہلے آپ نے جب چاند نظر آ گیا ہے، اب اگر آپ نے 28 اور 29 یا 30 رمضان کو صدقہ فطر نہیں دیا تھا تو آپ دے دیں گے. کل بھی بتایا تھا کہ صدقہ فطر ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. مسلمان چھوٹا ہو، بڑا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، صدقہ فطر سب پر ہے. اور نماز عید سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جائے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح سے ہم نے کل ساری ڈسکشن کر لی تھی. تو اب سوال آتا ہے کہ کیا چاند رات کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ تو ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت سے زندہ رکھا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب سب کے دل مر جائیں گے. یعنی فتنوں کے زمانے میں یا حشر کے دن وہ شادہ و فرحاں رہے گا. مقصد کیا ہے کہ لوگ چاند رات میں سارے رمضان کی گرائی محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں. پر لوگوں نے اس کا کچھ خصوصی نام رکھا ہوا ہے، شب اجازہ یا پتہ نہیں شب جائزہ. تو ایسا کوئی نام ہمیں حدیث سے نہیں ملتا، نہ ہی کوئی خاص عبادت ہے. بس جیسے آپ رمضان میں آپ نے قیام اللیل کا اہتمام کیا تھا، تو شوال کی پہلی رات میں بھی تہجد کا اہتمام کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک فرض سے سبق دوش ہوئے ہیں، کہ آپ رمضان کے روزے رکھ کے فری ہوئے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. اب عید کے دن ہے تو یہ کھانے پینے کے دن ہے. اب عید کے دن عید الفطر کے روز کچھ کھا کر نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، اور عید الاضحیٰ کے لیے جب جائیں گے تو کچھ کھا کر نہ جائیں بلکہ آئیں، قربانی کریں اور پھر اس میں سے کھا لیں. یہ مسنون ہے، اس سے پہلے بھی کوئی کھا سکتا ہے اگر کسی کو مسئلہ ہو تو. اسی طرح نماز عید کھلے میدان میں پڑھی جائے گی. مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ صحرا اور میدان میں عید کی نماز پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح اگر کوئی شرعی عذر آ جائے تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی وجہ سے عید کی نماز مسجد میں ادا کی. آپ ذرا سوچیں کہ مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نماز کا ثواب رکھتی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول اس کو چھوڑ کر عید کی نماز باہر پڑھتے تھے. معلوم کیا ہوا کہ نماز عید
میدان اور صحراؤں میں کھلی جگہ پر پڑھنی چاہیے، بلا عذر مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے، خلاف سنت ہے۔ مگر آج کل رواج عام ہو گیا ہے، جس کی مسجد ہے ہر بندہ چاہتا ہے یہاں پہ عید کی نماز ہو، جبکہ کھلی جگہ پر عید کی نماز ہونی چاہیے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسا کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے جو پرانے لوگ تھے، ونیت الطالبین کے اندر موجود ہے کہ جو پرانے لوگ تھے وہ صحراؤں میں اور کھلے میدانوں میں نماز پڑھا کرتے تھے عید کی۔ بعد میں لوگوں نے جو مسجد میں نمازیں پڑھی ہیں وہ عذر کی بنا پر پڑھی ہیں۔ اسی طرح سے خواتین کیا عیدگاہ جائیں گی؟ تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم دربار نبوی سے ہمیں یہ حکم ملا کہ ہم حائضہ ہوں اور پردہ نشین عورتیں، یعنی ہم حائضہ اور پردہ نشیر جو مستورات ہیں وہ بھی، یعنی ایسی لڑکیاں جو جوان ہو چکی ہیں اور پردہ کرنے والی خواتین ہیں، وہ بھی عیدین میں ان کو اپنے ہمراہ لے کر آئیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ لیکن حائضہ عورت نماز سے الگ جگہ پر بیٹھے گی۔ ایک خاتون نے عرض کیا، اللہ کے رسول بعض دفعہ ہمارے پاس چادر نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ سہیلی کی چادر میں چھپ کر آ جاؤ۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں اور اپنی ازواج کو آپ عید میں لے کر جایا کرتے تھے، اور عیدگاہ کو پیدل آتے اور پیدل جاتے تھے، اور رستہ تبدیل کرنا بھی یہ سنت ہے۔ مشکات اور ترمذی کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ اسی طرح سے اب نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ اب پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ نماز عید کوئی پرسنل عبادت نہیں ہے کہ کوئی بھی کر لے گا، یہ ایک اجتماعی عبادت ہے۔ نماز عید پہلے آپ 2 رکعتیں نماز پڑھیں گے، اس میں کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے۔ عیدگاہ میں ممبر یا لے کر جانا یا ممبر بنانا یہ خلاف سنت چیز ہے۔ صرف ایک طرف امام کے لیے مصلی بچھا دیں گے، وہ اس پر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھائے گا اور اس کے بعد واضح نصیحت کرے گا۔ اس کے بعد نماز عید کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں۔ یہ پہلی تکبیر کے علاوہ ہوگی، یعنی پہلی جو تکبیریں ہیں ان کے علاوہ ہوگا کہ جو آپ نے پہلی تکبیریں پڑھ لیں، اس کے بعد جو زائد تکبیریں ہوں گی وہ 5 اور 2، یعنی پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے ہر تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس منہ سے اللہ اکبر کہتے رہیں گے اور ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہاتھ بھی اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح نماز کی طرح اس میں بھی قرات کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اور اسی ترتیب سے پہلی رکعت میں سورۃ قاف، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ قمر پڑھتے تھے، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی ان کے ایک کتاب ہے مسائل عید، اس میں کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں پڑھی جائے گی، سنت کے مطابق پڑھی جائے گی، اور مسجد میں صرف عذر ہوگا تب پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عید کی نماز میں جماعت میں شامل نہیں ہو سکا تو اسی میدان میں کچھ لوگ مل کر 2 رکعتیں نماز پڑھا سکتے ہیں، اور اگر وہ اکیلا رہ گیا ہے تب بھی اسی میدان میں ہی 2 رکعتیں ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب عید کی نماز مکمل ہو جائے تو مسلمان عید کی نماز کے بعد آپس میں ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ صرف عید مبارک نہیں ہے، اس کا مطلب ہوگا تقبل اللہ منا و منکا، کہ آپ کی اور میری رمضان کی جو عبادات ہیں وہ ہماری قبول ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہم آپ کے اور میرے جو ہمارے اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اب جب عید پڑھ لیتے ہیں تو کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور عید کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ شخص ایسے ہی ہے گویا اس نے پورے سال کے یا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے۔ جو مسلم کے اندر، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایات موجود ہیں، حدیث میں ہے من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزے کا اجر ملے گا۔ تو یہ ہماری آج کی یہاں پر ہمارا لیکچر تھا۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الشریعة غیث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا
لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.